ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے آئینہ رکھنا ہے بیچ میں, آئینہ فٹ کروانا ہے, آئینہ فٹ کروا لیں بیچ میں. اس کے بھی سائز کی کوئی قید نہیں ہے؟ اس کی سائز کی تقریباً 1 فٹ بائی 1 فٹ کی لے لیں, یا 1.5 بائی فٹ 1.5 بائی کی لے لیں. تھوڑا سا بڑا سائز کا لیں, بہت چھوٹا سا بھی نہ لے لیں. مطلب اسکرین بڑی ہو تاکہ اچھا سائز آپ کی مرضی کے مطابق رکھیں. صحیح ہے. سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھیں جتنا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اب چاندی افورڈ نہیں کر سکتے. جی. اب چاندی مہنگی ہے بنسبت دوسری دھاتوں کے. جی. تو وہ اس کا الٹرنیٹ تانبا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن افضل اور بہتر چاندی ہے. صحیح ہے. الٹرنیٹ میں نے بتایا ہے, لیکن بہتر کیا ہے؟ چاندی, جس کا رزلٹ 100% ہے. آپ نے اس چاندی کا فریم بنایا, اس میں آپ نے آئینہ لگا دیا, اس کو ایک طرف کر دیں. آئینے کو ایک طرف کر دیا, تیار کروا لیا آپ نے, خود تو نہیں کیا نا. آپ نے کہیں سے بازار جا کے آپ نے تیار کرا کے ایک طرف رکھ دیں. صحیح ہے. اب آپ نے لینا ہے ایک چراغ, ٹھیک ہے. اس چراغ میں ڈالنا ہے تیل. چراغ مٹی کا چراغ لے لیں, اس میں ڈال دیں تیل. اب آپ نے نقش بدوح لکھنا ہے. تیل سرسوں کا یا کوئی بھی؟ سرسوں کا تیل لے لیں, سب سے بہتر ہے, آسانی سے مل جاتا ہے, مسٹرڈ آئل کہلاتا ہے نا. صحیح. اب آپ نے ایک پرچے پہ لکھنا ہے نقش بدوح. نقش بدوح, یہ آپ کی صرف 9 دن کی محنت ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سٹاپ کر دیں گے, پھر کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ صرف 1 دن کی محنت ہے, بلکہ 9 دن میں تو مکمل ہوگا یہ کام. صحیح. ہر چیز کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے, ایک ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس کی ترتیب و طریقہ کار ہے. صحیح ہے. سبحان اللہ. اور اس میں ایسا بھی نہیں کہ گھنٹوں کی پڑھائی ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اب وہ نقش کیا ہے, لاؤ مجھے وہ دو, یہ اٹھاؤ, میں ذرا نقش بھی لکھ کے دکھا دوں. یہ نقش اعدادی ہوا. نقش اعدادی ہوا. اب یہ نقش لکھا جائے گا 16 خانوں میں, 16 خانے, اور 34 کی چال پر لکھا جائے گا. صحیح. اب جو علم الادا جانتے ہیں ہمارے شاگرد ہیں, وہ اس چیز کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے. 1 2 3 1 2 3. اب یہ دیکھیں, شاید آپ کو نظر آ رہا ہو. صحیح ہے, پرفیکٹ ہے. یہ 16 خانے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اب ہم نے عدد کون سے لینا ہے؟ نہیں, 16 تو خانے ہیں. ہم نے بدوح کے, یعنی کہ صرف وہ عدد لینا ہے جو جفت ہے, اس کے نومیریکل ویلیو نکالنی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلا یہ خانہ یہ ہوگا, 2 لکھیں گے, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8. اس طریقے سے بھریں گے, لیکن بھریں گے کس ترتیب کے ساتھ؟ پہلے میں ترتیب بتا دوں. 34 کے نقش کی ترتیب کیا ہے؟ یہ پہلا خانہ ہے, یہ دوسرا, یہ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11واں, 12واں, 13واں, 14 اور 15 اور 16. یہ پہلے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کو, تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ پہلا خانہ ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, یہ پانچواں ہے, یہ چھٹا ہے, یہ ساتواں, آٹھواں, 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. یہ 1 سے لے کے 16 گنتی ہے. پہلے آپ نے ایک پرچے پہ 1 سے لے کے 16 گنتی اس طریقے سے لکھ لینا, ٹھیک ہے. لیکن یہ استعمال میں نہیں آئے گا, یہ صرف آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ترتیب رہے. ہر چیز کی دیکھیں ترتیب ہوتی ہے جو انسان کی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے 1 سے لے کے 16 خانے کی چال ہے یہ. صحیح ہے. اچھا, اس کو 34 کے نقش میں آتشی چال کہتے ہیں. آتشی چال, آتشی چال 34 کے نقش کی. جس کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ, اچھا 34 کے نقش کے مراد کیا ہے؟ 34 کے ہر طرف سے 34, ہر طرف سے 34 آئے گا. اس کو جہاں سے بھی کاؤنٹ کرو گے 34 آئے گا, جہاں سے بھی کاؤنٹ کر لو اس کو 34 ہی آنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں گے, لیکن یہ آپ کے کام کا نہیں ہے, یہ آپ صرف چال کے لیے ہے آپ کی, صحیح ہے. اب وہ نقش میں بتاؤں جو نقش آپ نے لکھنا ہے. اس نقش کی زکوٰۃ
شاہ صاحب میں نے بہت لکھی ہے، 360 نقش روز لکھے میں نے یہ. سبحان اللہ. کتنے؟ 360. پوری رات گزر جاتی تھی لکھنے میں. سبحان اللہ. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 اور 8. اب یہ دیکھیں، یہ اس کا پہلا خانہ ہے، 2 لکھ دیا. ٹھیک ہے. دوسرا خانہ یہ آ گیا 4 لکھ دیا. ٹھیک ہے. تیسرا خانہ آ گیا 6 لکھ دیا. 2 4 6 8. پھر یہاں سے شروع ہو جائے گا 2. ٹھیک ہے. پہلا دوسرا پہلا 2 4 6 8. جو سب سے پہلی ترتیب میں نے آپ کو بتایا نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، اسی کو آپ فالو کریں. جہاں پہ 1 لکھا ہے وہاں 2 لکھیں. جہاں پہ 2 4 6 8 یہاں سے شروع کریں گے. 2 پہلا 2 4 6 8. یہ نقش، باقی آپ اس نقش کو دیکھ لیں، اس نقش کو کاپی کر لیں. یہ 2 4 6 8 سائڈ پہ لکھا ہوا. ارے اللہ کے ولی، یہ سمجھانے کے لیے کہا جی ہاں، ہے. یہ پہلا ہے، یہ پہلا گھر ہے. جی کیونکہ کمنٹ سیکشن دیکھتا رہتا ہوں نا. یہ پہلا گھر ہے، یہ دوسرا گھر ہے، یہ تیسرا گھر ہے، یہ چوتھا گھر ہے. چوتھا گھر ختم ہو گیا. پھر 5ویں گھر میں پہلا، 6ٹھے گھر میں دوسرا، 7ویں گھر میں تیسرا، 8ویں گھر میں چوتھا. پھر 9ویں گھر میں پہلا، 10ویں گھر میں دوسرا، تیسرے گھر میں تیسرا، اور 11ویں گھر میں چوتھا. پھر 12ویں گھر میں پہلا، 13ویں گھر میں دوسرا، 15 16. اس طریقے سے 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 اس طریقے سے بھرنا ہے اس کو. صحیح. آپ بھی شاہ صاحب کنفیوز کرتے ہیں آپ کے سوالات سے. سبحان اللہ. حضور خیر، یہ نقش لکھ لیا، پھر کیا کریں گے؟ اب یہ نقش لکھ لیا آپ نے ایک پرچے پر. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیشہ سائڈ میں رکھ دیا، آئینہ سائڈ میں رکھ دیا. صحیح ہے. آپ نے چراغ لیا. ٹھیک ہے. چراغ میں تیل ڈال دیا. آپ نے اس نقش کو لے کر اس کا فلیطہ بنا لیا. صحیح ہے. فلیطہ بنانے کے بعد اس کو روئی میں لپیٹ دیا. نقش ایک ہی لکھنا ہے حضور؟ ایک ہی نقش لکھنا ہے، روزانہ ایک نقش لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اس کو آپ نے چراغ میں جلایا. صحیح. چراغ میں جلانے کے بعد کچھ اسٹیل کا کوئی تھال لے لیں، جی. یا کوئی چاندی کی کوئی پرت لے لیں، کوئی پلیٹ چاندی کی بنوا لیں. اس کو اوپر ایسے لگا دیں کہ اس کا جو دھواں ہے نا جی وہ اس پہ لگتا رہے، اس کی کالک اس پہ جمع ہوتی رہے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ سارا پورا چراغ جل جائے گا، اس پہ جمع ہوتا رہے گا. آپ چراغ جلنے دیں. آپ نے پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں کرنا ابھی صرف اس کو چراغ جلا دیں بس. پاک صاف حالت میں چراغ جلا دیں، اس کی وہ کالک جمع ہوتی رہے گی. پھر جب چراغ بند ہو جائے گا آپ نے اسی کالک کو لے کے اس آئینے پہ مل دینا ہے. اچھا، مطلب پورے جو چراغ جلتے جلتے جتنی بھی جمع، ہاں، اس کو کھرن پہ لے کے نا جی اس کو اس پہ آئینے پہ مس کر دینا ہے. اس پہ مل دیں گے. اس پہ مل دیں گے. صحیح ہے. یہ مس کر دیا. اب اس کو ایک طرف رکھ دیا. شیشہ پھر ایک طرف رکھ دیا. پھر ایک طرف رکھ دیا. یہ اس پہ کالک لگا دی، اس پہ مس کر کے الگ طرف رکھ دیا. آئینہ بھی رکھ دیا. اب آپ نے 4 چیزیں لینا ہے. 4 چیزیں. لوبان، لوبان، کافور، کافور، لونگ اور سندل. سندل کی لکڑی. صحیح. یہ 50 گرام لے کے اس کو پیس لیں. لوبان کوئی سا بھی ہو؟ ہاں. لونگ، لوبان اور لوبان، کوڑی لوبان لے تو اچھا ہے. کوڑی لوبان، کورین جو ہوتا ہے. ہاں، وہ لوبان لے لیں. کافور لے لیں. جی. اور لونگ لے لیں اور سندل کی لکڑی لے لیں. سندل کی لکڑی. 50 گرام چاروں لے کے آپ نے پیس لیا. صحیح ہے. پیسنے کے بعد یہ 200 گرام ہو گیا. اب اس کے 9 حصے کر دیں. صحیح ہے. اب اس کو بھی سائڈ میں کر دیں. ٹھیک ہے. شیشہ بھی سائڈ پر ہو گیا. اب چراغ کا تو کام ختم ہو گیا. چراغ کا تو ہٹا دیں، کام ختم ہو گیا نا، وہ لگ گیا اس پہ. اب شیشہ اور یہ بخور سا رہ گیا. یہ لگ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ چاند کی جو 13 14 اور 15 تاریخ ہے، ایام بیج، جب چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چراغ کو اس چاند کی روشنی میں کھلا رکھ دیا.
खुली जगह पे चांद की रोशनी के लिए चिराग रखा। को? अरे अल्लाह के बंदे, आईने को। हाँ भी आपने चिराग फरमाया ना। नहीं मतलब मैंने आपने चिराग नहीं चिराग कहा। तो साइड पे कर दिया। चिराग तो हाँ ख़त्म हो गया, चिराग का काम ख़त्म हो गया। उससे हमने जो लेना था ना, बुद्धू की जो कुव्वतें थी वो ले ली हमने। हाँ ये स्लिप ऑफ टंग था कि जनाब चिराग आईना लेना है। अब आईना लेके हमने 3 रातें हमने खुले उसके नीचे रख देना है चांद की रोशनी में। मतलब उसका 13, 14 और 15। वो जो नज़र आने वाली जगह है हाँ। उसको आसमान की तरफ आसमान की जानिब कहीं भी ऊंची जगह पे रख दिया। अभी आपका काम, ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। या उस पर जो है ना वो ओस पड़े, टेंशन नहीं, कुछ भी पड़े, बारिश पड़े, कुछ भी पड़े, कुछ पड़े, 3 कुछ दिन भी पड़े, 3 दिन आपने ओपन एयर में रख दिया। 3 दिन आपने ओपन एयर में रख दिया। सही है। 3 दिन हो गए, मतलब जब रात हुई आपने ऊपर रख दिया और सुबह हुई आपने उतार लिया। ये एहतियात करनी है कि आपने और अच्छा सूरज निकलने पे उतार लेना है। उतार लेना है इसको। फिर इस तरीके से 3 दिन 3 रातें आपने कर लिया। सही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके 9 दिन शुरू होंगे यहाँ से। अच्छा अब शुरू होंगे। पहले सिर्फ तैयारी चल रही है। तैयारी थी ना, सही है। हर चीज़ की तैयारी होती है ना। कि 3 दिन उसको जो है ना हमने चांद की रोशनी दे दी। हाँ, और मतलब अभी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो पाउडर है, पाउडर बखूर है, है सही और एक आईना है, बस। अब कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जी ठीक है। ठीक है। अब चौथे दिन से आपका काम शुरू होगा। 16वीं रात। हाँ, 16वीं रात से आपका काम शुरू होगा। आपने करना है, आपको 4 मोमबत्तियाँ लेना है। जी अभी नया सामान आ रहा है, मोमबत्तियाँ 4 ले लें, लेकिन उन चारों को, मोम को पिघला के उसमें काले कलर की स्याही डाल दें या रंग डाल दें। अच्छा। और फिर उससे 4 हिस्सों में इसको जमा दें। या अगर काली सिया मोमबत्ती मिल जाए आपको तो वो काला सिया मोम ले लें। नहीं तो उसको तैयार कर लें। हाँ, तैयार करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि आपने वो मोम की 4 टिक्कियाँ काले कलर की, उसमें सुरमा डाल के काले करें। सुरमा भी डाल सकते हैं, बस काला होना चाहिए, स्याह हो जाएगा। सिया हो जाएगा वो। स्याह मोम चाहिए आप। सिया मोम चाहिए, सिया मोमबत्ती बन गई। सही है। ठीक है। अब आपने चिराग रखा, चिराग रखा। ठीक है, और चारों मोमबत्तियाँ आपने उसके दाएं बाएं पूरे जैसा दायरा होता है ना, उसमें चिराग में मोमबत्ती रोशन करना है आपने। अच्छा चिराग वापसी आ गया है। चिराग नहीं आया ना, मोमबत्तियाँ रोशन करना है। आप तो चिराग कह रहे हैं ना, चिराग नहीं, आईना बीच में रख के। सॉरी जी, लेकिन चिराग और आईना मिक्स हो रहा है, फिर आप कहेंगे सवाल मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, आईना आपने रखा और आपने चारों कोने पे आपने मोमबत्तियाँ सिया रख दी। हुजूर यहाँ थोड़ा सा क्या? तो जो 4 टिक्कियाँ बनाई थी उसमें धागा लगाना है। बिल्कुल रोशन किया जाएगा ना चाले। अच्छा जी, काली मोमबत्ती ले लें, काला वो ले लें, मिल जाती है बाजार में। मतलब आपने सांचे की तरह या किसी तरह भी 4 मोमबत्तियाँ काले तैयार कलर करनी की है। तैयार कर लेनी है। हाँ। किसी भी प्रोसेस से किसी भी प्रोसेस से गुजार के उसको सिया कर ले। सही है। अब आईना बीच में रखा अल्लाह है। के वली, आईना बीच में रखा जी और चारों कोने पे आपने मोमबत्तियाँ, चारों मीनार लगा दिए, आपने किले गाड़ दिए। जी 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 आ गई समझ बात? जी। अब आपने काला कपड़ा बिछाना है। अब काला कपड़ा लेकर बिछाना। आना है। ठीक है। ठीक है, उस काले कपड़े पे आपने बैठ जाना है। काला कपड़ा इतना लेना है कि आपकी नशिस्त बन जाए। आपकी नशिस्त बन जाए। सही है। ठीक है। अब आपके पास पाउडर रखा हुआ है। जी अब उस पाउडर के 9 हिस्से कर लो, 9 हिस्से कर लिए। क्योंकि 9 दिन का है ना, मतलब अंदाजे से 9 हिस्से बराबर कर लिए। अंदाजे से 9 हिस्से बराबर कर लो। सही है। ठीक है। अब एक हिस्सा वो रख दिया। अब हमने कोई कोयला सुलगा के ना उसको किसी बखूर दाने में रख दिया, बखूर को रोशन करने के लिए। सही। या कोयला ना भी हो, बखूर अगर जल जाए, बखूर का स्टैंड होता है ना, आपने इलेक्ट्रिक में लगा के ऑन करके अपने पास रख दिया। सही। अगर बखूर स्टैंड नहीं है तो कोयला जला के आपने अपने पास रख दिया। कोयला दहका के आपने सामने रख लिया था। कोयला दिखा के आपने अपने पास रख लिया, तगारी में कोयले दिखा के रख लिया अपने पास। सही है। उसके बाद आपने सूरह इनाम की एक आयत है, ला तुदरिकुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार वहुव लतीफ़ुल खबीर। सूरह इनाम की आयत नंबर 103। सिर्फ ये आयत का कमाल है कि इसका मतलब बनता है इसको कोई नज़रें आते में नहीं ले सकती, इसको कोई नज़रें आते में नहीं ले सकती, उसके आते में सारी नज़रें हैं। सुभान अल्लाह। वह युद्रिकुल अबसार वह हुआ युद्रिकुल अब्सार। सुभान अल्लाह। ठीक है, ला तुदरिकुल अब्सार
وَهُوَ الْيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، سبحان اللہ، وہ لطف کہ و وہ کرم بہتر والا، لطف اور خبر رکھنے والا ہے، خبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف یہ ایک آیت ہے۔ صحیح ہم نے آئینہ تیار کر دیا، تیار ہو گیا، صحیح ہے، آئینے کے چاروں طرف روشن کر دیا ہم نے، وہ آئینہ تیار ہو گیا ہمارا۔ اب ہم نے اسی کو، جی اسی آیت کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے وہیں بیٹھ کر، وہیں بیٹھ کر، اور وہ جو بخور کا ایک حصہ رکھا ہے آپ نے وہ جلا کے روشن تھوڑا کر تھوڑا دیا۔ جلاتے وہ تھوڑا تھوڑا جلاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنا یہ رہے، جی ایک حصہ، 9 سے کرے تو ایک حصہ ایک حصہ عشاء کے بعد آپ نے عشاء کے بعد کر لیں، اور اپنی نگاہیں جو نا آئینے میں جمائیں۔ سوال ہے، ہاں، آئینہ بالکل لٹا کے رکھا ہوا تھا، لٹا کے نہیں، ایسے اپنے کھڑا کر کے رکھا ہے۔ تو اس کے چاروں کونوں پر ہم وہ کیسے جلائیں گے؟ تو اللہ کے ولی، ہم نے مثال کے طور پہ یہ آتا ہے ہمارا، ہم نے یہ آئینہ رکھ دیا، جی یہ آئینہ ہمارا اسٹینڈ ہو گیا، اب ایک موم بتی ہم نے یہاں جلا دی، ایک یہاں جلا دی، ایک یہاں جلا دی، ایک یہاں جلا دی۔ اچھا، آئینہ کھڑا کرنا ہے اور اس کے 4 کونوں پر آپ نے جلا دیا، ہاں، اب آپ نے اس طرح کے دیکھنا، جیسے آئینہ رکھا ہوا ہے، صحیح اب آپ نے اس آئینے کو دیکھنا ہے، اپنے پڑھتے رہنا ہے، کبھی آنکھ بند کر لی، کبھی دیکھ لیا، کبھی آنکھ بند کر لی، کبھی دیکھ لیا، اور جب پڑھائی کریں گے آپ اس پہ دم کر دیں گے۔ صحیح، یہ اب آپ کی اپنے اندر کی جو روحانی ٹیکنالوجی ہے نا، جی یہ اثر کر رہی ہے کس کے اوپر؟ اس دھات پہ جو چاندی کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ سلب کرتی ہے۔ اب جب وہ سلب کرے گی نا تو پھر وہ اسی کو آئینے میں منتقل کرے گی۔ صحیح صحیح صحیح، آئی بس سمجھ میں؟ اب 4 کینڈل جو ہم نے جلائی ہیں جی بلیک والی، وہ چاروں طرف سے منفی توانائیوں کو روکیں گی۔ صحیح، آگے سمجھ میں بات؟ جی بھئی یہ ایک دن پورا مکمل ہوا، اور پھر آپ نے اسی آئینے کو ایسے موم بتی پوری ہو گئی، آپ نے آئینے کو اٹھایا اور کالے کپڑے میں لپیٹ کے، اپنی نشست والی جو اب کالا، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، مطلب آپ جس کالے کپڑے پہ بیٹھے تھے اب آپ اٹھیں، کالا کپڑا اٹھایا، یہ الگ سے کوئی کالا کپڑا لے لیں، صحیح ہے، لیکن اب اس آئینے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ یہاں سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے دیکھ لے تو کیوں دیکھ لے؟ تو پھر احتیاط کیوں؟ احتیاط کسے کہتے ہو پھر؟ مطلب اگر کسی نے دیکھ لیا تو عمل ٹوٹ گیا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کیوں دیکھ لے احتیاط؟ احتیاط پھر کہیں گے کسے؟ صحیح، اگر دیکھ لیا تو پھر اس کی جو منفی اثرات ہیں پھر اس پہ پڑے، وہاں کام خراب ہونے کا خدشہ ہے، عمل خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس کو پیک کر کے رکھ دو، کسی کو بھی نہیں معلوم تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ کہ یہ کچھ ہے، صحیح ہے، مطلب اس کو کسی کو بتانا بھی نہیں، عمل کو بتانا بھی۔ خاموشی اب ہماری کوئی کام کی چیز ہوتی ہے نا، مجالے کہ کسی کی نظر بھی پڑ جائے اس پہ، صحیح ہے، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے نا، صحیح اب ذمہ داری میں تو کوتاہی نہیں برتتا انسان۔ صحیح ہے، کالے کپڑے میں پورا لپیٹ کے رکھ دیا، رکھ دے، ہاں کالے کپڑے میں نظر پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے، آئینے پہ نہیں پڑے، آئینے پہ نہ پڑے، آئینہ تو ڈھک دیا تم نے اپنا۔ سبحان اللہ۔ اب اس طریقے سے 9 دن کا آپ نے کرنا شروع کر دیا، 9 دن آپ نے پورے مکمل کر لیے۔ یہاں پھر ایک سوال ہے ہاں، کہ جو کینڈلز ہیں وہ روزانہ 360 پڑھتے ہوئے وہ اگر پوری ہو گئیں پھر کینڈل جلیں گی، نہیں، وہ اگر روزانہ نئی کینڈلز لینی ہے، ہاں نئی کینڈل لے لیں۔ کینڈل کون سی مہنگی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ روزانہ اگر ایک جل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل والی دوبارہ، کل والی دوبارہ استعمال کر لیں، صحیح۔ 9 دن مکمل کر لیں۔ 9 دن کالی کینڈلز کے ساتھ بخور اسی طرح جلانا ہے، اور سامنے شیشہ کھڑا رکھا ہوا ہے، چاروں طرف یہ ڈالا ہے، اور یہ آیت آپ نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، دھونی جب ہم دیں گے نا جی تو وہ آئینے کے قریب رہ کے دیں گے، صحیح، آئینے پر اس کا دھواں پڑ رہا ہے، آئینے پہ اس کا دھواں پڑ رہا ہو۔ صحیح۔ اور حضور جو دم کرنا ہے ہم نے 360 مرتبہ پڑھنا ہے، ایسے ہی نہیں 360 مرتبہ جب پڑھ لیا ہم نے اس کے بعد ایک ہی دفعہ پھونک مارنی ہے۔ جب انسان یہ کی تکرار کر رہا ہوتا ہے نا جی تو اسی کی جو نوری مخلوقات ہوتی ہے، اسی کی جو غیر مرئی جو قوتیں ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں، جی وہ صلاحیت کر رہی ہوتی ہے کس میں؟ کہ جس جگہ پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل کرتے ہوئے
اول آخر درود ابراہیمی بسم اللہ پڑھ لیں، صحیح 9 دن یہ کر لیں، کام پورا ہو گیا۔ سر اسی چیز کو ریپیٹ روزانہ 9 دن کر لیا ہم نے، 9 دن مکمل ہو گئے، صحیح ہے، ہمارا کرشماتی آئینہ تیار ہے، تیار ہے، 360 کی تعداد میں۔ صحیح ہے، 360 میں کتنے عدد بنتے ہیں؟ 9، 9 دن مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے نہیں پڑھنا، اب صرف اپنا 9 مرتبہ پڑھنا ہے اسی آیت کو۔ اسی آیت کو جب روزانہ بیٹھیں گے 9 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس میں آپ پہلے دن سے جو کمال آپ کو دکھنے شروع ہونا، آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال بتایا ہے، اب وہ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ وہ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ابتدان میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پڑھائی کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں روشنیاں نمودار ہونے شروع ہوتی ہیں، مختلف قسم کی، اس آئینے میں۔ صحیح، جب انسان عجائبات کی دنیا کو دیکھنے شروع کرتا ہے نا، تو اس میں اور جستجو بڑھتی رہتی ہے، پھر اس کو کوئی مریض یاد نہیں رہتے۔ جی جیسا آپ نے ابتدا میں بتایا کہ پہلے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس اب اس نے پڑھ کر دم کیا، جو شیشہ دکھائے دکھائے۔ ہاں، اچھا اس کا یہ کمال ہے، اس کا ملاپ، اس کا پڑھائی کا یہ کمال ہے، اور بالخصوص اس کی دھنی کا یہ کمال ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی اس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا، اور کہ جیسے کبھی بادل آ جاتے ہیں، صحیح، جیسے کبھی پوری دھن پڑ جاتی ہے، صحیح ہیں کہ جیسے پورا آئینہ کبھی بلر ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ عجائبات اس کو نظر آتے رہیں گے۔ وہ اس میں نظر اس کو حضور اس میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں یہی تو کمال ہے۔ اور کوئی حصار، کس چیز کا حصار؟ کوئی حصار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، ہر چیز اسی میں ہے، اور اس میں کوئی غیر مرئی جو نیگیٹیوٹی، جو شر کی قوت رکھتی ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو اپنے چاروں طرف سے پیک کیا ہوا ہے، کس سے؟ چاندی سے، چاندی سے، اور پھر کالی کینڈلز جو ہے وہ اس کو سنبھال روکے ہوئے، سنبھالے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال آپ نے آج بتایا، سبحان اللہ۔ یہ صرف اس لیے جیسے شگل ہے، اس سے علاج نہیں کر سکتے تم لوگوں کا، اچھا، علاج نہیں ہوگا؟ علاج نہیں ہو سکتا نا، علاج تو تم کر ہی رہے ہو نا، ڈاکٹر صاحب نے طریقے بتائے ہوئے تمہیں، اب کو یہ نہ بولے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ صرف شگل کے لیے بتا رہا ہوں میں آج، کہ بس وہ تھوڑا سا ایسے ہی کچھ جو دکھنا ہے دکھے، جو کرنا ہے کرے۔ اور پھر جب آئینے سے اچھی دوستی ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ ہاں، پھر ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر ڈاکٹر صاحب کو کہا جائے کہ حضور کرم نہیں ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کوئی کرم نہیں ہوگا۔ اچھا، اپائنٹمنٹ پھر بھی لینا پڑے گا آپ سے؟ ہاں، یہ صرف اور صرف آپ اس میں نظارے کر سکتے ہو، بس۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہر چیز کی ترتیب و طریقہ کار اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ارے صبح 11 ہو گئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شاید اب کوئی سوالات ہیں اگر آپ کے، تو آپ دیکھ لیں، کامنٹ دیکھتے رہیں۔ جی، اور یہ والے سوال نہیں، اس کو تو واپس رکھ دو آپ۔ نہیں میں نے دیکھ کے ہی اچھا ہاں، دیکھ کے لکھیں پھر صحیح ہے۔ صحیح ہے حضور۔ ویسے کیا بے دم شاہ وارسی، سبحان اللہ، کیا بولے کہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، ہاں ہاں، یار کی شکل ہوں میں، یار پر فنا ہوں میں، بشر کے روپ میں ایک راز کبریا ہوں میں، سمجھ سکے نہ فرشتے کہ اور کیا ہوں میں، اور کیا ہوں میں، سبحان اللہ۔ تو حضور خیر یہ انسان خود ایک عجوبہ ہے، سبحان اللہ، اس میں اتنے عجائبات ہیں۔ تو یہ جو سامنے رکھا ہوا آئینہ ہے، اس سے اتنا کچھ دیکھ سکتا ہے، تو جو وہ اللہ کے نور سے لیکن دیکھے گا۔ اصل میں بات، میں پھر اسی جگہ پر آؤں گا جسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو دیکھنا ہے اپنے اندر دیکھو، باہر نہیں دیکھو۔ باہر دیکھو گے نا تو تھوڑا سا بھٹک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، اندر دیکھو گے نا تو کبھی نہیں بھٹکو گے۔ تو مرشد کی شکل میں آنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ کمال کی بات کہی آپ نے، کہ یار کی شکل ہوں میں، یار پر فنا ہوں میں، فنا ہوں میں، فنا ہوں میں، مطلب دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، ہاں، اور پھر فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں آقا،
جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، تو اتنا فنا ہو جائے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی. ہاں 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 ہاں. تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے، یہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہی آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے کہ یہ آئینے میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر آئینے. اب ہو سکتا ہے مجھ پہ اعتراض کریں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں بتایا آپ نے، بھائی جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن شکر ہے بس بتا دیا. ہاں بتا دیا. اس کو شوبدہ بھی نہیں کہو گے آپ. جی شوبدے کا معنی، لفظی معنی تو دھوکہ ہے. ہاں یہ شوبدہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ دھوکہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ دھوکہ بھی نہیں ہے. نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے. کوئی نظر بندی بھی نہیں ہے. نظر بندی بھی نہیں ہے نا. بھائی دیکھو نا، آپ کہہ کیا رہے ہو، لا تدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ تجھے ادراک نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر لیکن سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، تو سب ادراک کیے ہوئے سب کو ہے. ادراک کیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کمال کی آیت ہے اپنے اندر روحانی ٹیکنالوجی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دل کا آئینہ جتنا اور صاف آپ اپنی ہی روحانیت سے اپنے آپ کے اندر کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، آپ اس کو باہر منتقل کر رہے ہو. کس پہ منتقل کر رہے ہو؟ جو دھاتیں اثر رکھتی ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اصل وہ نہیں دکھا رہا، اصل یہیں سے جا رہا ہے تو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. مجھے اب کچھ سمجھ میں آیا تھوڑا سا، کہ جیسے ایک اینٹینا ہوتا ہے جی اور ایک ٹی وی ہوتا ہے. صحیح. اینٹینے کا تار اگر ٹی وی میں لگاتے ہیں تو چینل آتے ہیں، صحیح. اگر تار نکال دیا جاتا ہے تو ٹی وی بیکار ہو جاتا ہے. کنیکشن. اچھا لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے، یہ جو آپ دیکھنے کی پریکٹس کروانے کا آج آپ بتایا ہے نا، کہ مجھے وہاں پر جب ہم عالم کا کورس کرنے گئے تھے نا، تو استاد نے گردانے پڑھانا شروع کی، دربا دربا دربو دربت دربتا درب ندرب تدرب تم ادرب تو درب، یہ ساری جو 14 صیغے ہیں وہ ہمیں بتائے. ہم نے کہا ہم عالم بننے آئے، یہ کیا دربا دربا دربو دربت، یہ کیا ہے؟ لیکن جب ہم نے پھر کتابیں کھولی اور اس میں ان صیغوں کو ملایا قرآن کے علوم سے، احادیث سے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ پڑھا اصل کیا یہی گیا ہے. ہاں تو وہ جو پریکٹس کروائی ہے، یہ جو پریکٹس ہے یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. یہ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. اصل کچھ اور ہی رکھنا، یہ مت رکھنا. سبحان اللہ. اپنا مقصد نہ بھولنا. سبحان اللہ. میں ایک اور مثال ہے کہ آپ کا سفر جو ہے آپ کے مرشد کامل ہیں، اس راستے میں جو شیشے سے آپ جو ہے نا باہر دیکھ رہے ہیں آئینے جب تم سے، سفر سے تھک جاؤ، تھوڑی سی تھکاوٹ کو دور کر کے واپس لوٹاؤ. گاڑی میں بیٹھے ہوئے باہر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں تو وہ جو نظارے ہیں وہ اصل وہ ہماری منزل نہیں ہے، بس دیکھتے ہوئے اور جا آپ رہے تو ہیں. اس چیز کے شاہد ہیں کہ میں تو دیکھتا بھی نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹتی. سبحان اللہ. ظاہری سفر بھی آپ نے کیا ہے. سبحان اللہ. ظاہری پر ہی سبحان اللہ. آپ کہتے تھے نا کہ آپ میرے ساتھ کیوں آئے ہو بھیا، آپ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے. سبحان اللہ. جب ہم کشمیر کی وادیوں میں تھے سبحان اللہ. ہیں جی کتنے خوبصورت خوبصورت منظر نظارے ہوتے ہیں، لوگ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میں اپنا آنکھ نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اور میں دیکھ دیکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہوتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تو بس بات یہی کہ اپنے مقصد سے نہ ہٹنا. مقصد یہ ضروری ہمارا مقصد صرف رضا الہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی سب شغل ہے، باقی سب وہ ہے. حضور وہ بال گر رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ بال گر رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کامنٹس بھی دیکھتے رہے نا تاکہ ان کو سوال آ رہے. مجھے تو ویسے بھی حضور بال گر رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ آملے کا استعمال کریں. کھانے میں بھی کریں اور اس کو بالوں میں لگانے کے لیے بھی کریں. آملے کا تیل؟ آملے کا تیل نہیں، آملہ بالوں پہ ڈائریکٹ؟ میں سمجھا دیتا ہوں. جی. آپ نے کرنا یہ 100 گرام آملہ لیں، ٹھیک ہے، اور 100 گرام بہڑا لیں، ٹھیک ہے، اور 100 گرام اس میں وہ ملا لیں سیکا کائی. اس کا بنا لیں
پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو آپ نے کسی چیز میں حل کرنا ہے، عرق گلاب میں کر لیں یا کسی میں کریں، جتنا سما کریں، جتنا پاؤڈر لینا آپ لے کے اس کے جڑوں میں لگا کے چھوڑ دیں، یہ اندر کے اندر بیٹھ جائے گا، اور اس کو تقریباً 1 گھنٹے تک لگا رہنے، اس کے بعد پورا اچھی طریقے سے صابن سے یا شیمپو سے جو ہے اس کو سر دھو لیں۔ اس کے بعد آملے کا چاہو تو تیل لگا لو، یہ تو بالوں میں لگانے کا تیل ہو گیا اور شیمپو ہو گیا۔ اب کھانے کے لیے آپ نے ترپھلا، ہر بیڑا اور آملہ یہ پیس کے رکھ لیں 50-50 گرام، اور اس کے کیپسول بن لیں، ایک کیپسول صبح شام کھانا شروع کریں۔ بالوں کے ہر جملہ امراض کے لیے ہے یہ بہترین۔ اور باقی جب تیل لگائیں تو سورہ رحمان پڑھ کے دم کر دیں 1 مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خواب میں آپ کی زیارت ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 3 مرتبہ زیارت ہو گئی۔ فیض کی علامت ہے، وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکتیں ملیں گی ہمارے سلسلے کی۔ حضور بعض مریدین نے اگر یہ دیکھا کہ ان کی اپنے پیر صاحب سے ان کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو روحانی وہ فیض ملے گا جو خاص ہے، کوئی نعمت ملے گی، سبحان اللہ، کیونکہ نکاح نعمت ہے نا، سبحان اللہ، نکاح نعمت ہے نا، صحیح۔ تو اسی طریقے سے روحانیت میں بھی نعمت ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ جو آج آپ نے عمل بتایا ہے یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتے، لیکن پاکی کی حالت میں کریں گے اپنا، پاکی میں تیار کر اور سکتے یاد رکھیں جب بھی آئینے کو آپ وہ کریں گے نا تو کالے کپڑے میں ڈھک کے رکھیے گا، اور جب استعمال کرنا ہو تب کھولیں گے، بعد میں دوبارہ ڈھک دیں گے اس کو، کہ جیسے کسی کو آپ پیک کر کے رکھتے ہیں خاص میں۔ اور مطلب مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی دیکھے نہیں، جب تیار ہو جائے تو بھلے دیکھے کوئی۔ یا انسان یہ چیزیں تو سیپریٹی میں ہی کرتا ہے، پرائیویسی ہوتی ہے انسان کی۔ اب یہ تو ہوتا نہیں ہے نا کہ پورے ڈرائنگ روم میں لے آ کے بیٹھ گیا، پورے خاندان والوں کو بٹھا کے بولا کہ آؤ دیکھو، اس کا بھی عمل خراب ہوگا اس سے۔ اچھا، جیسے LCD میں سارے مل کے دیکھ رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں، خراب ہوگا نا عمل۔ صحیح ہے بھائی کچھ کام آپ اپنے لیے کرتے ہو، سبحان اللہ، کیا کچھ کام اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ آپ کا اپنے لیے کام، یہ آپ کے اپنے کے لیے نا، دوسروں کے لیے تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک سوال اور یہ آخری لے کے پھر جو ہے وہ پھر فکر اور ذکر کی طرف، کہ یا سیدی آپ نے جو عمل توشہ امام حسن کا فرمایا ہے ہر ماہ، یہ عمل کتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ کیا 18 مرتبہ پڑھا جائے جو ہم ہر ماہ کی 15 تاریخ؟ 18 بار پڑھ لیں کافی ہے، 18 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بہن نے لکھا کہ آپ وہ ہمارا کمنٹ میرا کیوں نہیں پڑھتے اتنے ساروں میں، اور وہ بیچاری وہ ان کا نام بھی گم گیا، لیکن یہ لکھا کہ آپ میرا کمنٹ کیوں نہیں پڑھتے شاہ صاحب، تو وہ اب وہ انہوں نے سوال نہیں لکھا۔ یہ اچھا ہے، شاہ صاحب ہی کو کہو کہ وہی دیکھتے وہی پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ باقی یہ کہ جب ٹرانسمیشن ہماری اختتام پہ پہنچ جائے اس کے بعد پھر آپ کمنٹس کر لینا، پھر جب میں رات میں بیٹھتا ہوں نظر سے دیکھتا ہوں تو میں انشاءاللہ تعالی جواب آپ کو دے دوں گا۔ آپ کے تمام سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کیجئے، اپنا سوال کیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا اچھا سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ آپ کی اجازت ہے یا آپ کی ٹیم دے رہی ہے؟ بالکل بالکل اجازت ہوتی ہے، آپ کی میری ہی اجازت ہے، سبحان اللہ، میری ہی اجازت سے ہوتا سبحان اللہ۔ اور آپ کسی کو بٹھائیں کہ اجازت دو تو وہ بھی آپ کی اجازت ہے، ہے؟ صاحب اجازت ہو گیا نا وہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ اجازت بھی لے سکتے ہیں کسی عمل کی، اور آپ کا جو سوال ہے آپ اس کے حوالے سے بھی رابطہ بہتر یہ کر کہ سکتے کچھ ہیں۔ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ عمل کرنا ہو تو پہلے مجھ سے رابطہ کرنا، تو یہ شیشے تو پھر والے جب بھائی نے، تک اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص عمل جو ہوتے ہیں نا جی اس کو کرنا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لینا ہے، اور جو جس عمل میں آپ سے کہوں نا کہ مجھ سے پوچھنا تو اس کا مطلب ہے وہ خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ویب سائٹ پر جائیں اور آپ وہاں سے اپائنٹمنٹ لیں اور ڈاکٹر صاحب سے خود سمجھیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو جب زبان حال سے خود ارشاد فرما رہے ہوں گے اور طریقہ بھی اسپیشلی آپ کو بتا رہے ہوں گے تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ تو اپائنٹمنٹ لے کر آپ رابطہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، علاج کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر آپ نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا، اس کا جواب آیا، اور اس کے جواب کے بعد آپ نے علاج پوچھا، اور آپ کا پراپر ڈاکٹر صاحب خود سے علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں تو سبحان اللہ
رب شفا دینے والا ہے اور رب ضرور شفا دے گا انشاءاللہ۔ اور نیکی میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ نیکی میں شامل ہونے کے لیے اسی نمبر پر آپ نیکی میں شامل ہونے کے لیے مالی اعتبار سے شامل ہونا چاہیں تو آپ بالکل شامل ہو سکتے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ تو آپ شامل ہیں ہی۔ اب انشاءاللہ زوال کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور ذکر کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ زوال۔ تو ذکر شروع کریں حضور۔ بالکل سبحان اللہ۔ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله،
یا